پاکستان کا سعودی عرب سے تعلقات کے بارے میں اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ۔ پاکستان نے امت مسلمہ کی کمان سنبھال لی۔ ترکی، ملیشیا، قطر، ایران سمیت کئی اسلامی ممالک کھل کر پاکستان کی حمایت میں آ گئے۔ آنے والے دنوں میں 57 اسلامی ممالک کی قیادت کون سا اسلامی ملک کرے گا؟ کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ اقوام عالم کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے؟ پاکستان نے سعودی عرب کی OIC سے چھٹی کروا دی۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے کیوں سعودی عرب کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ لیا ہے اور پاکستان کیسے اسلامی دنیا کا نیا بلاک تیار کرنے جا رہا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کے بے حد اچھے تعلقات ہیں۔ سعودی عرب نے ہر مشکل کی گھڑی میں پاکستان کی مدد کی، لیکن پاکستان نے اپنی ذات کا سوچنے کی بجائے امت مسلمہ اور دنیا بھر میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں کا سوچتے ہوئے ایسا فیصلہ کر دیا کہ پوری عرب دنیا ہل کر رہ گئی ہے۔ سعودی ولی عہد پاکستان سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات کی قیادت بھی پاکستان کے فیصلے پر شدید دھچکا محسوس کر رہی ہے۔ ناظرین، کشمیر میں 80 لاکھ مسلمانوں پر بھارت نے جب اپنے مظالم کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے بدترین کرفیو لگا دیا تو پاکستان نے عرب قیادت سے مطالبہ کیا کہ بھارت کو مسلمانوں کے خلاف اس انتہا پسندانہ اقدام سے باز رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، لیکن سعودی عرب اور UAE نے ایسا کرنے کی بجائے پاکستان کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس معاملے کے بعد بھارت میں جب دوہری شہریت کا متنازع قانون بنایا گیا، بھارتی مسلمانوں نے اس متنازع قانون کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع کیا تو بھارتی سرکار نے ان پر تاریخ کے بدترین مظالم شروع کر دیے، لیکن عرب قیادت اس معاملے پر بھی خاموش رہی۔ اب 2 روز قبل بھارتی وزیر اعظم نے بابری مسجد متنازع رام مندر کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے، لیکن اس افسوسناک معاملے پر بھی سعودی عرب اور UAE کی قیادت خاموش رہی، جس پر پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور سعودی عرب کو 2 ٹوک پیغام دے دیا کہ $1 ارب پکڑو اور گھر جاؤ۔ اگر مظلوم مسلمانوں کی آپ آواز نہیں بن سکتے تو آپ مسلمانوں کا چودھری بننے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر اور بابری مسجد کی شہادت کے تعلق سے سعودی عرب کی خاموشی اور مصلحت پسندانہ کردار پر پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے ہمیں مایوس کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نجی TV چینل ARY کے ایک سیاسی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کشمیر سے متعلق سعودی عرب کی پالیسیز پر سخت تنقید کی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ہیں اور پاکستانی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں، تاہم اب سعودی عرب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کشمیر کے معاملے پر وہ ہمارا ساتھ دے گا یا نہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں وزیر اعظم سے کہوں گا کہ اگر سعودی عرب ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو پھر ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، اب پاکستان کو خود آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے ملیشیا کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا کہا تھا، جس کے بعد ہمیں کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کے معاملے پر OIC کے کردار پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے OIC سے سوال کیا کہ وہ بتائے کہ آخر کیوں ہندوستان میں بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر اور کیوں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں جاری مظالم پر خاموش ہے۔ دوستو، پاکستان سعودی عرب سے اس حد تک نالاں ہوا ہے کہ اس نے سعودی عرب سے لیے گئے $1 ارب بھی فوری طور پر واپس کر دیے۔ دوستو، ذرائع کے مطابق اخباری رپورٹ کے مطابق پاکستان نے سعودی عرب سے لیے گئے $3 ارب قرض کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلے مرحلے میں $1 ارب واپس کیے گئے۔ رپورٹ میں وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ سعودیہ کی جانب سے مالی امداد محدود کیے جانے کے فیصلے کے منفی اثرات زائل کرنے کے لیے پاکستان کے دیرینہ دوست چین نے آگے بڑھتے ہوئے $1 ارب قرضہ فراہم کر دیا۔ ناظرین، اکتوبر 2018 میں سعودی عرب نے پاکستان کو 3 سال کے لیے $6.2 ارب کا مالیاتی پیکج دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس پیکج میں $3 ارب نقد اور $3.2 ارب مالیت کی مؤخر ادائیگی پر تیل اور گیس کی سہولت شامل تھی۔ دوستو، پاکستان نے اب فیصلہ کیا ہے کہ اپنا سوچنے کی بجائے امت مسلمہ اور اسلامی ممالک کا سوچنا ہے۔ اگرچہ پاکستان نے گزشتہ برس ہی ایران، ملیشیا، ترکی کے ساتھ مل کر ایک TV چینل کے علاوہ تمام مسلم ممالک کو ملا کر ایک فورم بنانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن سعودی حکومت کے مطالبہ پر پاکستان نے اس فورم بنانے کے عمل کو روک دیا تھا۔ حتیٰ کہ جب اس فورم کا اجلاس بھی ہوا تھا تو پاکستان نے اس میں شرکت نہیں کی تھی، جس پر ترک صدر کا کہنا تھا کہ صدر اردوان نے کہا کہ اس کانفرنس میں پاکستان اور انڈونیشیا کے سربراہان نے بھی شرکت کرنی تھی، لیکن سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے ایسا پہلی بار نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا چلے آ رہے ہیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے ملیشیا واپسی پر اخباری نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ملیشیا میں وزیر اعظم مہاتیر محمد
محمد کی کاوشوں کے نتیجے میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں ترکی، ملائیشیا، قطر اور ایران کے سربراہان کے علاوہ مختلف اسلامی ممالک کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس کانفرنس میں عالمی اسلام کے درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے ایسا پہلی بار نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو کچھ رقم ضمانت کے طور پر جمع کروا رکھی ہے اور اسی کے نتیجے میں حکومت پاکستان نے سعودی عرب کو چند ایک یقین دہانیاں بھی کروائی تھیں۔ اس سے بڑھ کر سعودی عرب میں 4 ملین کے لگ بھگ پاکستان کے مزدور کام کرتے ہیں، جنہیں واپس پاکستان بھیجنے اور ان کی جگہ بنگلہ دیش کے مزدوروں کو نوکریاں دینے کی دھمکیاں دی گئیں، جس کے نتیجے میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پہلے سے پلان شدہ سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے کا اپنا ارادہ بدل لیا تھا۔ صدر ایردوان نے کہا تھا کہ سعودی عرب نے پاکستان میں اسٹیٹ بینک میں ضمانت کے طور پر جمع شدہ رقم کو بھی واپس لینے کی دھمکی دی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑی۔ سعودی عرب کے دباؤ کے نتیجے میں انڈونیشیا نے بھی کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا آخری لمحوں پر فیصلہ کیا۔ صدر ایردوان نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ سعودی عرب اتنی جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ ترکی پر دباؤ ڈالے۔ ترکی اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اور ترکی کے لیے سب دروازے خود ہی کھل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان ممالک نے صومالیہ پر بھی اپنی گرفت قائم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن صومالیہ نے ثابت قدمی سے کام لیتے ہوئے ایک آزاد ملک ہونے کا ثبوت فراہم کیا۔ دوستو، اب لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان نے سعودی دباؤ کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے امت کی قیادت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاکہ فلسطین، کشمیر سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو روکا جا سکے اور مسلم ممالک کو دنیا میں ایک بڑی طاقت بنایا جا سکے۔ دوستو، عرب ممالک ایک عرصے سے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم سے نظریں چرا کر بھارت اور امریکہ کی گود میں جا بیٹھا ہے، اور عرب ممالک یہ سب کچھ اپنے ذاتی مفادات اور معیشت کو سامنے رکھ کر رہے ہیں۔ دوستو، کیونکہ بھارت دنیا کے لیے ایک بڑی تجارتی منڈی ہے اور عرب ممالک اس منڈی کو اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتے، لیکن پاکستان نے عربوں کے سامنے 2 آپشن رکھ دیے ہیں: یا تو اپنے تجارتی معاملات بہتر بنا لو، یا پھر دنیا بھر میں مسلمانوں کی ٹھیکیداری کا فریضہ سر انجام دے لو۔ پاکستانی نامور تجزیہ کار تو یہاں تک بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے فوری طور پر سعودی عرب کے پیسے واپس کرنے اور OIC کو گڈ بائے کہنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، اور دوسری طرف ایران سے بھی چین کے ذریعے بات چیت چل رہی ہے کہ اگر سعودی عرب نے پاکستان کا تیل بند کر دیا تو پھر کیسے پاکستان ایرانی تیل چین کے ذریعے خریدے گا۔ دوسری جانب سعودی عرب کا ماننا ہے کہ اس کے روایتی حریف ترکی کی سربراہی میں متبادل اسلامی ممالک بنانے میں پاکستان سر فہرست۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ایران کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر پاکستان سے سخت ناراض ہیں، لیکن اب پاکستان کو بھی اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ پاکستان اب ترکی، ایران، آذربائیجان کے ساتھ مل کر نئے اسلامی بلاک پر بھی کام شروع کر دے اور جلد ہی اس کو مکمل کر لیا جائے، کیونکہ چین بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کے پاس تمام اسلامی ممالک کی سربراہی آ جائے، جس سے چین کو تجارتی فائدہ حاصل ہوگا اور پاکستان کو اسلامی دنیا میں ایک اور نئی پوزیشن حاصل ہو جائے گی۔ خیال رہے کہ پاکستان پہلے بھی اسلامی ممالک میں ایک واحد ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ سعودی عرب بھی ایٹمی طاقت بننے کی کوشش میں ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات اس کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ خطے میں ایک نئی ایٹمی طاقت بنے۔ جہاں تک بات ہے راحیل شریف کی، تو ان سے متعلق بھی کسی اہم فیصلے کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ راحیل شریف ملک کی سلامتی کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔